بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ میں شکر گزار ہوں کہ آج پھر آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس حوالے سے کچھ اپنی گزارشات پیش کروں۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مقالے کا عنوان ہے اسلامی تمدن اور تصوف۔ اس حوالے سے کچھ میں نے نقشے منابع و مصادر بھی یاسر سچی صاحب کو بھیج دیے تھے، اور کچھ نقشے بنائے ہیں معاشرے کے حوالے سے اور سیر اللہ کے حوالے سے، وہ بھی بھیج دیے تھے۔ اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو گروپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، میں مقالے کے دوران اس کا ذکر بھی کروں گی۔ اندیکھی دنیا کے اسرار و رموز کی تلاش انسان کو ہمیشہ سے رہی۔ موت وہ اٹل حقیقت ہے جس نے انسانوں کے ذہنوں کو مابعد طبیعیاتی دنیا کی طرف غور کرنے پر مجبور کیا۔ جب بھی کسی فرد کی موت واقع ہوتی تھی، زمانے قدیم میں جب انسان جنگلوں اور غاروں میں رہتا تھا، تو مردہ جسم کو کبھی غاروں میں محافظت میں رکھا جاتا تھا تو کبھی اس پر مٹی ڈال دی جاتی تھی۔ قبل از تدفین جب جسم گلنے سڑنے لگتا تو زندہ لوگ بہت پریشان ہو جاتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے کہ اسے کیا ہو گیا ہے اور اب اس کی حرکت کرنے کی صلاحیت کہاں چلی گئی ہے۔ انبیاء کی تعلیمات نے ہمیشہ کی انسان کی رہنمائی کی، جسے چند لوگوں نے مانا اور اکثر نے نہ مانا۔ یہاں پہ ایک حوالہ ہے: موت کا خوف، مرنے والے کی روح کا خوف، مردہ بدن کی حیت کا خوف، یہ سب مل کر ماضی کے انسانوں کو ایک انجانے خوف میں مبتلا کرتے رہے، اور دیو مالائی قصوں اور کہانیوں کے ذریعے وہ اپنے سے برتر اور طاقتور ہستیوں کو، جن کو وہ دیوی دیوتا کے نام سے جانتے تھے، ان کی پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ یہ تصوراتی ہیرو ان کے لیے ہر قوت سے زیادہ قوی تھے، اور انہی کے بت بنا کر انہوں نے اپنی عبادت کی تشنگی کو سیر کیا، یعنی روحانی ضروریات کی صحیح شناخت تو نہ کر سکے، تاہم ان ضروریات کی تکمیل کے لیے جو کچھ ان کی سمجھ میں آیا وہ کیا۔ صدیوں کے سفر کے بعد انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کی جو کچھ شکل باقیات میں روحانیت کے حوالے سے رہی، انہی پر تکیہ کر کے انسانوں نے عرفان کی راہوں کو طے کیا۔ مختلف معاشروں میں اپنی زمین، تہذیب اور کلچر کے باعث راہ عرفان مختلف شکلوں میں موجود رہی ہے۔ آج کے دور میں تصوف اور عرفان کی جو صورت موجود ہے، اس کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ صرف چند سو سال قبل کے تصوف کے نظام سے یہ شکل اتنی مختلف ہے کہ فی زمانہ اگر کوئی مرشد سے باقاعدہ بیعت کی رسم کو نبھانا چاہے تو اس کے لیے یہ مشکل ہوگا، خاص طور سے عالمی معاشرے کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ مغربی اور مشرقی معاشروں کی تیز رفتار شہری زندگی میں تو یہ اور بھی مشکل ہے۔ سینہ بسینہ چلتی ہوئی روایات کو اب شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آج کا سائنسی ذہن کرامات پر یقین نہیں رکھتا، کشف و کرامات کی بجائے اس کو ڈھکوسلا قرار دیا جاتا ہے۔ حقیقی صوفی اور اداکار صوفی میں فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یہ موجودہ زمانے کی ایک بہت بڑی دشواری ہے اور عرفان کی راہ میں رکاوٹ معلوم ہوتی ہے۔ اب ایک سب ہیڈنگ ہے: مسلمان اہل عرفان اور معاشرہ۔ مجموعی طور پر معاشرے کے حوالے سے جب ہم اسلامی تصوف کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں تاریخ پر نظر ڈالنی ہوگی۔ اس ضمن میں ابو الحسن ندوی لکھتے ہیں: اسلامی تمدن و حکومت کے عالمگیر اثرات کے تذکرے میں ذکر گزر چکا ہے کہ اس کے اثر سے پوری دنیا میں جو اسلام اور مسلمانوں کے زیر اثر تھی، خدا طلبی کا عام ذوق پایا جاتا تھا۔ ہزاروں لاکھوں اشخاص دین کی طلب اور مردان خدا کی تلاش میں دنیا کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے میں پہنچتے تھے۔ دنیا داری اور مادیت پھیل جانے کے بعد مداخلت کی معافی چاہتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے۔ یہ سارا سید صاحبہ تشریف لا چکی ہیں، آج کے پروگرام کی آپ نے صدارت فرمانی ہے۔
جی ڈاکٹر صاحب آپ جاری رکھیں. جی دینی رجحان اور خدا طلبی کا مرکز ان حضرات کی ذات اور ان کے مقامات تھے جنہوں نے مادیت کے سمندر میں انسانی زندگی کے چھوٹے چھوٹے جزیرے قائم کر رکھے تھے، جہاں وہ لوگوں کو مادیت کے اس بھنور سے نکال کر ان کی دینی تربیت کرتے تھے اور ان میں طوفان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور قوت پیدا کرتے تھے. بعد کی صدیوں میں ان کو صوفیاء و مشائخ کے نام سے یاد کیا گیا. یہاں بھی ریفرنس ہے. جیسا کہ تحریر کیا جا چکا ہے، جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران صحابہ کرام کی فضیلت کے پیش نظر کسی اور لقب یا حوالے کی ضرورت نہیں تھی. اسی طرح تابعین اور تبع تابعین کے ساتھ بھی روحانیت کی صنعت کا تذکرہ کرنا اس عہد کی ضروریات میں سے نہ تھا. اسی لیے صوفی کا لفظ دوسری صدی ہجری سے قبل نہیں سنا گیا. ابو ہاشم کوفی جو سفیان ثوری کے استاد تھے، یہ 161 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا، پہلے صوفی کہلائے. یہاں بھی ایک ریفرنس ہے. مرتضی مطہری لکھتے ہیں اپنی کتاب سیر و سلوک میں، اہل عرفان اور دوسرے اسلامی علوم کے عالموں مثلاً محدثین، مفسرین، فقہاء، متکلمین، فلاسفہ، ادباء اور شعراء وغیرہ میں ایک اہم فرق یہ ہے کہ گو عارفوں کا تعلق بھی ایک علمی طبقے سے ہے، لیکن چونکہ انہوں نے علم عرفان کے نام سے ایک علم ایجاد کیا اور اس علم کے بڑے بڑے عالم بھی پیدا کیے جنہوں نے اس موضوع پر اہم کتابیں تصنیف کی، اسی لیے انہوں نے دنیائے اسلام میں اپنا ایک معاشرتی فرقہ بھی پیدا کر لیا جس کی اپنی خصوصیات ہیں. دوسرے علمی گروہ جیسے فقہاء اور علماء کو صرف علمی گروہ سے عارف کہا جاتا ہے، لیکن جب ان کو معاشرتی پہلو سے دیکھنا ہوتا ہے تو انہیں غالباً صوفی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہاں بھی ریفرنس ہے. اسلامی معاشرے میں کسی بھی حوالے سے تصوف اور عرفان کا جائزہ لینے سے قبل یہ دیکھنا تحقیق کے تقاضوں کے عین مطابق ہوگا کہ اس علم کے تعارف کے سلسلے میں کیسی کیسی آراء سامنے آئیں. عوام الناس کا رد عمل کیا تھا؟ یہاں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا ذکر میں کرتی ہوں. خود صوفیاء اہل عرفان نے خود کو کیسے شناخت کرایا؟ ان میں مخلص افراد کو دنیا پرستوں سے کیسے علیحدہ سمجھا گیا اور عرفان کو ایک مستقل علم کی حیثیت سے کب تسلیم کیا گیا؟ ظاہر ہے کہ عرفان جیسے مجرد علم کے لیے زمان و مکان کا تعین کرنا بہت مشکل ہے، چونکہ یہ فرد کی باطنی کیفیت سے متعلق ہے. واردات قلبی، مکاشفہ، کرامات، غیب و شہود، حال و مقام، قبض و بسط اور دوسری بہت سی کیفیات کا ذکر اس میں آتا ہے. اس لیے صاحبان عرفان نے اپنا مطلب سمجھانے کے لیے خاص اصطلاحات سے کام لیا ہے. اس کا ذکر میں اپنے گزشتہ مقالوں میں کر چکی ہوں. سر دل براں ایک کتاب ہے ذوقی شاہ کی، جس میں انہوں نے ان ساری اصطلاحات کی تفصیل بیان کی ہے جو عارف اپنے مقصد کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. سلوک کے سفر میں سالک کن کن مقامات سے گزرتا ہے، اس کی تربیت تسلیم و رضا کے کس نظام کے تحت ہوتی ہے، خارجی دنیا کے مظاہرات یعنی کاروبار، نکاح، اولاد، عبادات، سفر اور مخلوق سے روابط اس کے باطنی سفر پر اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں، سالک اپنی حالت سے پوری طرح باخبر رہتا ہے یا نہیں، کیا اس کو اپنے سفر کے راستے کو تبدیل کر لینے کا اختیار ہوتا ہے یا نہیں، رہنما یا مرشد کا کیا مقام ہے، مرشد اور بیعت کی کیا اہمیت ہے، ظاہری رسومات کی کیا حقیقت ہے، منزل کا تعین کون کرتا ہے، زاد راہ کیا ہے، منزل تک پہنچنے کی کتنی امید ہے، کیا راستے میں بھٹک جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، سالک شریعت کو کہاں تک ساتھ لے کر چلتا ہے، کیا منزل تک پہنچ جانے کے بعد وہ تکلیف شرعی سے آزاد ہو جاتا ہے،
کیا کبھی سیاسی حالات کے پیش نظر اہل عرفان نے گوشہ نشینی اختیار کی؟ کیا کبھی ان کو بھیس بدلنے کی ضرورت پیش آئی؟ اہل تخت و تاج سے ان کا رویہ کیسا تھا؟ صاحبہ ایک دفعہ پھر معذرت، وہ سارا صاحبہ نے میسج کیا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کو میں معذرت چاہتا ہوں. یہ زمان راجہ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ آج کی صدارت فرمائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب جاری رکھیں. اخوت کے فروغ میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ اور یہاں رک کر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے اس مقالے میں جو میں نے تصوف کے جس پہلو پر بحث کی ہے اور تحقیق کی ہے وہ ہے اخوت کے فروغ میں اہل عرفان کا کردار. تو اخوت اور رواداری کے حوالے سے بھی میں گزارشات اپنی پیش کرتی رہتی ہوں، اور وہ کتاب بھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پہ میں نے لکھی ہے الگ سے. سلاسل ہائے تصوف کی حقیقت کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ سلسلے باہم متصادم ہیں یا متفق ہیں؟ ہر سلسلے کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں؟ حقیقت اعلیٰ تک رسائی میں یہ سلسلے کیا کردار ادا کرتے رہتے ہیں؟ یہاں رک کر اب بس آپ کو ذرا سا یہ یاد دلانا ہے کہ اتنے سوالات ہیں عرفان و تصوف کے حوالے سے کہ اور یہ اتنا گہرا سمندر ہے کہ اس کے ہر سوال کے جواب کے لیے ایک تفصیلی مقالہ لکھنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. مرتضی مطہری مسلمان عرفاء کے حوالے سے اپنی کتاب سیر و سلوک میں لکھتے ہیں، پھر بھی عرفاء اور صوفیاء مسلمانوں کا کوئی جداگانہ مذہبی فرقہ نہیں سمجھے جاتے، اور نہ وہ خود کوئی الگ مذہبی فرقہ ہونے کے مدعی ہیں. یہ لوگ تمام اسلامی فرقوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی معاشرتی نقطہ نظر سے صوفیوں کا اپنا گروہ اور اپنی ایک الگ جماعت بھی ہے جس کے اپنے مخصوص خیالات، افکار اور طور طریقے ہیں. یہ لوگ خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں، خاص طرح کے بال رکھتے ہیں اور خانقاہوں وغیرہ میں رہتے ہیں. اس طرح صوفی معاشرتی اور مذہبی لحاظ سے ضرور ایک الگ فرقہ بن گئے ہیں. ساتھ ہی ہمیشہ سے خاص طور پر اہل تشیع میں ایسے عارف ہوتے رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں جن میں اور دوسروں میں کوئی ظاہر فرق یا امتیاز نہیں، لیکن اس کے باوجود سیر و سلوک اور معرفت و عرفان سے ان کا گہرا تعلق ہے. بلکہ سچ تو یہ ہے کہ حقیقی عارف یہ لوگ ہیں، وہ نہیں جنہوں نے سینکڑوں خود ساختہ رسوم اختیار کر لی اور بدعتیں ایجاد کر لی ہیں. یہاں بھی ریفرنس ہے. اندیکھی دنیا کے رازوں پر سے پردہ اٹھانا اور مذہب سے اپنا تعلق قائم کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے. یہ فطرت اس کشش کا نتیجہ ہے جو رب کائنات کے وجود میں موجود ہے. یہ کشش انسان کو عالم لاہوت اور مقام مطلق کی طرف کھینچتی ہے. یہ مقناطیسی قوت اس محبوب حقیقی کی ہے جو دراصل منبع وجود ہے. اس کشش کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان مادیت اور جسم و جسمانیت کی حدود سے نکل کر عالم تجرد اور عالم غیب کی طرف سفر کرنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اسماء و افعال میں اس طرح فنا ہو جاتا ہے کہ اس کی انانیت کا کوئی شائبہ بھی باقی نہیں رہتا. یہ مقام ہر عمل صالح سے حاصل کیے ہوئے مقام سے بالاتر اور عالی تر ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ رحمان کا ایک رحمانی جذبہ جن و انس کی تمام عبادات کی مساوی ہے. مختلف معاشروں میں اپنی زمین، تہذیب اور کلچر کے باعث راہ عرفان مختلف شکلوں میں موجود رہی. آج کے دور میں تصوف اور عرفان کی جو صورت موجود ہے اس کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ صرف چند سو سال قبل کے تصوف کے نظام سے یہ اتنی مختلف ہے کہ فی زمانہ اگر کوئی باقاعدہ مرشد سے بیعت کی رسم کو نبھانا چاہے تو وہ اس کے لیے مشکل ہوگا، خاص طور سے عالمی معاشرے کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہ اور بھی مشکل ہے. سید تقی واحد عرفان جو عرفان کے بارے میں لکھتے ہیں اپنی کتاب از کوئے صوفیاں تا حضور عارفاں، اس میں لکھتے ہیں خدا نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں ایسے طریقے بیان کیے ہیں کہ جن سے انسان منزل بمنزل حقیقی عرفان تک پہنچ سکتا ہے. مثلاً اگر اسے کائنات میں غور و فکر کرنے اور خود اپنے نفس کے مطالعے کی دعوت دی گئی ہے، اسی طرح اسے خود شناسی سے خدا شناسی اور کائنات کی معرفت سے عرفان حقیقی تک پہنچنے کا راز بتا دیا ہے. چنانچہ جن لوگوں نے صحیح طریقے سے اپنا اور کائنات کا مطالعہ کیا
وہ عرفان کی منزل پر پہنچے تو پھر کائنات کی وہ چیزیں بھی ان پر آشکار ہو گئیں جو دوسروں پر مخفی تھیں۔ اصطلاح میں اسے کشف و شہود کہتے ہیں۔ جس انسان میں کشف و شہود کی صلاحیت ہوتی ہے اسے ہر مذہب و فرقے کا ماننے والا دوست رکھتا ہے اور دل سے اس کا احترام کرتا ہے۔ صوفی حضرات کو بھی عرفاء کی طرح اس بات کا دعویٰ ہے کہ ان میں کشف و شہود کی صلاحیت ہے، چنانچہ انہوں نے جس سرزمین پر بھی قدم رکھا وہیں وحدت الوجود اور کشف و شہود کی تبلیغ و ترویج کی۔ اس نظریے سے اکثر لوگ متاثر ہوئے اور ان کے گرویدہ ہوتے چلے گئے۔ ریفرنس: عرفان و تصوف ان علوم میں سے ایک اہم علم ہے جنہوں نے اسلامی تہذیب کے گہواروں میں پرورش پائی۔ اب یہاں سب ہیڈنگ ہے تمدن اسلامی اور عرفان۔ اسلامی تہذیب نے جس نے اسلامی تعلیمات کے زیر اثر نشو و نما پائی، اس کی اساس قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں۔ اس کی طرف رہنمائی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ ایمان اس تمدن کی جان ہے، اس کی روح حیات اور قوت بقا ہے۔ ایمان ہی اخلاقی بلندی عطا کرتا ہے، سیرت کو ترتیب دیتا ہے، معاملات کو درست کرتا ہے، نظام تمدن کی تشکیل میں مدد دیتا ہے۔ اس تہذیب کی بنا وجود باری تعالیٰ کا اقرار و اعتراف ہے اور یہ اس کا امتیازی نشان ہے۔ اسلامی تمدن کی فکری اساس میں دنیاوی زندگی کا تصور انسان بحیثیت خلیفۃ الارض، تربیت افراد کے اصول، اخلاقی اور روحانی تربیت اور نظام اجتماعی کے اصول یعنی انسانوں کے باہمی تعلقات، حقوق و فرائض، اخلاق و قوانین اور بین الاقوامی تعلقات کے تمام مسائل آ جاتے ہیں۔ یہاں میں نے ایک ایسا نقشہ بنایا ہوا ہے جو کہ معاشرے کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، جس میں اس کے ارتقائی منازل ہیں، کامل معاشرے کا تصرف ہے اور معاشیات کا ذکر ہے، اور وہ میں نے شیئر کر دیا، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا۔ مندرجہ بالا پہلوؤں کو زیر نظر رکھتے ہوئے جب ہم اسلامی معاشرے میں تصوف اور عرفان کے تعارف کی بات کرتے ہیں تو بہت سی جہتیں ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد توحید الہی پر ہے، ذکر الہی سے اس میں زندگی کی رویں دوڑتی نظر آتی ہیں، مساوات کی بدولت اس میں توازن و خوبصورتی، توازن کی خوبی پائی جاتی ہے، آخرت اس کا نعرہ ہے، سادگی اس کا حسن ہے، صفائی اور پاکیزگی اس کی روشنی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے اس معاشرے کی تطہیر ہوتی رہتی ہے، اعتدال پسندی اس کی قوت ہے، رواداری اس کا طرہ امتیاز ہے، قیام امن اس کی منزل ہے، عدالت اس کا جوہر ہے اور غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک اس معاشرے کی خاص صفت ہے۔ ان تمام جہات کے حوالے سے جب تصوف اور عرفان نے اسلامی معاشرے میں اپنا چہرہ دکھایا تو اس وقت اسے صوف یا صفا یا صفا یا صوفیہ کے رشتے سے جوڑا گیا۔ اس سلسلے میں اپنے گزشتہ مقالوں میں آپ کے سامنے عرض کر چکی ہوں۔ ابھی مرتضی مطہری اس جامعیت کے پیش نظر لکھتے ہیں، قرآن نے مسلمانوں کو امت وسط کہا، یعنی متوازن اور اعتدال پسند امت۔ متوازن طریقہ انہی لوگوں کا ہے جو ظاہر و باطن کے جامع ہیں، جو اپنے وجود کے ہر درجے میں محبوب حقیقی کے مطیع و فرما بردار ہیں، جو اس کی طرف ملکوتی سفر کی دل و جان سے تیاری کرتے ہیں۔ وہ ظاہر کو باطن کی پہچان اور باطن کو ظاہر کی روح اور حقیقت سمجھتے ہیں، ظاہر و باطن دونوں کی شیر و شکر کی طرح آمیزش کرتے ہیں۔ ظاہر سے ان کا مقصد باطن تک رسائی اور ظاہر کے بغیر باطن تک رسائی کو عبث اور لا حاصل تصور کرتے ہیں۔ یہاں بھی ریفرنس ہے۔ راہ سلوک اور وجود انسانی، انسان بحیثیت مجموعی باطن اور ظاہر کا مجموعہ ہے۔ ظاہر میں اس کا جسم اور جسم کی نشو و نما، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا اور پھر موت شامل ہے۔ ظاہری جسم موت سے دوچار ہو کر خاک بھی مل جاتا ہے اللہ خاصان خدا کے، اور انسان کا باطن یعنی روح ملائے اعلیٰ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ موت کا ذائقہ نفس کو چکھنا پڑتا ہے۔ انسان کا باطن نفس، روح، شعور، لاشعور، جذبات، وجدان، ایمان یا کفر،
عقل، حواس خمسہ اور حاسہ قلبی پر مشتمل ہے۔ حقیقت اعلیٰ کی طرف سفر میں یہ تمام مشتملات حصہ لیتے ہیں اور جسم بھی یعنی ظاہر بھی ایک اہم اعلی کار ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے اللہ، میرے ظاہر کو اپنی اطاعت سے، میرے باطن کو اپنی محبت سے، میرے قلب کو اپنی معرفت سے، میری روح کو اپنے جمال کے مشاہدے سے اور میرے دل کی گہرائی کو اپنی حضوری سے منور فرما یا ذوالجلال والاکرام۔ یہاں بھی ایک ریفرنس ہے۔ کمال معرفت کے راستے میں انسان کو اپنے پورے وجود کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ یہ شعور بھی صوفیاء نے آہستہ آہستہ حاصل کیا۔ اہل تصوف پر تنقید کرنے والوں کو کہ یہ بات کسی حد تک درست معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان صوفیاء پر عیسائی رہبانیت، ہندو مت، زرتشتی افکار اور بدھ مت کے رسم و رواج کا غلبہ رہا۔ یہ ان کا انفرادی فیصلہ ہو سکتا ہے جس کے تحت فرد واحد نے اپنے لیے راہ سلوک میں انتہا پسندی کو منتخب کیا۔ اس سے سارے صوفیوں اور غیر مسلم پر غیر مسلم اثرات کی مہر لگی، ورنہ قرآن میں اہل عرفان کی صفات وضاحت سے بیان کی گئی ہیں۔ شیخ امام ابو نصر فرماتے ہیں، اماموں کے مابین اس امر میں قطعاً اختلاف نہیں پایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صادقین و صادقات، قانتین و قانتات، خاشعین و موقنین و مخلصین و محسنین و خائفین و راجین و وجلین و عابدین، صالحین، صابرین، راضیین، متوکلین، مجتنبین، اولیاء، متقین، مصطفین، مجتبین، ابرار کا اور مقربین کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کرنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، یا وہ کان لگا کر سنے اور دل حاضر بھی ہو۔ مطمئن لوگوں کا ذکر کیا تو فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سبقت لے جانے والوں، اعتدال پسندوں، نیکی کی طرف لپک کر جانے والوں کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سے پراگندہ منہ اور غبار آلودہ اور چیتھڑے پہنے ہوئے لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے قسم کھا کر کوئی بات کہہ دیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ انہی میں سے برا اور وابسہ سے فرمایا، اپنے دل سے پوچھ۔ آپ نے یہ الفاظ کسی اور صحابی سے نہیں کہے۔ یہ یہاں بھی ریفرنس ہے۔ نور باطنی کی اہمیت، اسلامی تعلیمات اور سنت رسول میں نور باطنی کی اہمیت مسلم ہے۔ قرآن میں آیات میں جگہ جگہ ارشاد ملتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کے نتیجے میں قلب عرش الہی کی جگہ لے سکتا ہے اور کفر کے انجام کے طور پر قلب میں مرض بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ایمان کی کیفیت پورے وجود کو منقلب کر دیتی ہے۔ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ نیک نیت یہ سے کیے گئے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ نفاق کی شدید مذمت کی گئی ہے، تکبر کو رد کیا گیا ہے، اور مسلمانوں میں بھی ایمان کے لحاظ سے علل ترتیب مسلمان، مومن، متقی، ولی اور صالح افراد کا تذکرہ ملتا ہے۔ انبیاء و مرسلین کا مرتبہ علیحدہ ہے۔ یہ خصوصیت اکتسابی نہیں ہے۔ وحی کے لیے منتخب شدہ افراد پیغمبر ہیں جن کا درجہ تمام انسانوں سے بلندتر ہے۔ یہاں بھی میں نے ایک سفر باطن کا نقشہ بنایا ہے جو صرف آپ کے سامنے اس کی میں ہیڈنگز بتاتی ہوں۔ سیر من الخلق الی الحق، سیر بالحق فی الحق، سیر من الحق الی الخلق بالحق، سیر فی الحق بالحق۔ یہ نقشہ آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں، میں نے یاسر ستی صاحب کو بھیج دیا ہے۔ اہل تصوف نے قرآن سے استنباط کر کے اپنے سفر باطن کے لیے نقشہ تیار کیا ہے۔ صدر اسلام میں جب صوفی کا لقب موجود نہیں تھا، لیکن روح تصوف و عرفان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھی۔ اہل عرفان کی علو مرتبتی سے حضور نے دنیا کو روشناس فرمایا۔ اس زمن میں ابو نصر سراج توسی کتاب فی لمت التصوف میں لکھتے ہیں، میری امت کے ایک شخص کی سفارش سے قبیلہ مضر ربیہ کے لوگوں کی تعداد کے برابر لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اس شخص کو اویس قرنی کہتے ہیں۔ نیز حدیث میں ہے، میری امت میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ آیت پڑھتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان میں سے طلق بن حبیب ہیں۔ یہاں بھی ریفرنس ہے۔ اسلام میں عرفان کا ظہور کے عنوان سے مرتضی مطہری لکھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے
حضرت علی کو عرفانی حقائق اور روحانی زندگی کی منازل کی تشریح کرنے کے حوالے سے اولین حیثیت حاصل ہے۔ اس موضوع پر آپ کے افکار و اقوال اہل روحانیت کے لیے خزانے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دوسرے صحابہ کے اقوال بھی اس موضوع پر کچھ نہ کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ تاہم حضرت علی کے رفقا مثلاً سلمان فارسی، اویس قرنی، کمیل ابن زیاد، رشید ہجری، میثم تمار، ربیع بن خثیم، حسن بصری وہ لوگ ہیں جن کو صوفیوں کی اکثریت جن کا تعلق چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو حضرت علی کے بعد روحانی سلسلے کا پیشوا مانتی ہے۔ اس گروہ کے بعد کچھ اور حضرات مثلاً طاؤس یمانی، شیبان رائی، مالک بن دینار، ابراہیم بن ادن، شریف بلخی دوسری صدی ہجری میں منظر عام پر آئے، جنہیں لوگ ولی اللہ سمجھتے تھے۔ یہ لوگ برسر عام عرفان و تصوف کا ذکر کیے بغیر زاہد نظر آتے تھے اور اس حقیقت کو نہیں چھپاتے تھے کہ انہیں پہلے گروہ نے روحانیت سے روشناس کرایا اور تربیت دی۔ اس کے بعد دوسری صدی ہجری کے آخری حصے میں اور تیسری صدی ہجری کے آغاز میں بایزید بسطامی، معروف کرخی اور جنید بغدادی وغیرہ جیسے اشخاص پیدا ہوئے جنہوں نے تصوف کا راستہ اختیار کیا اور کھلے عام تصوف اور عرفان سے اپنے تعلق کا اظہار کیا۔ وہ روحانی بصیرت پر مبنی کچھ باطنی اقوال زبان پر لائے جو ظاہری طور پر مکروہ اور معیوب تھے، چنانچہ کچھ فقہاء اور متکلمین نے انہیں لعنت ملامت کی اور مجرم قرار دیا، لہذا ان میں سے کئی ایک کو قید کیا گیا، کوڑے لگائے گئے اور قتل کر دیا گیا۔ اس کے باوجود یہ گروہ باقی رہا اور تمام مخالفت کے باوجود ان لوگوں نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ یوں عرفان اور طریقت کی نشو و نما جاری رہی، یہاں تک کہ 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں اپنی وسعت اور بلندی کی قوت پر جا پہنچا، اور اس کے بعد کبھی اس کا زور بڑھ گیا اور کبھی کم ہو گیا، لیکن اس کی ہستی برقرار رہی اور یہ اب تک اسلامی دنیا میں باقی ہے۔ یہاں بھی ریفرنس ہے۔ منصور حلاج کے نعرہ ان الحق بلند کرنے کے بعد وہ دار پر کھینچ دیے گئے اور دنیا ان کی ایکسٹیسی یعنی مستی کو نہ سمجھ سکی، اور جب ان کے وجدان کی حقیقت آشکار ہوئی اور صوفیاء نے دنیا کے سامنے ان کا اصلی مقام رکھا تو دنیا نے ان کے رتبے کا اندازہ کیا۔ روحانی دنیا کے اسرار و رموز کو فاش کرنا قانون عشق کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ منصور نے اسی قانون شکنی کی سزا پائی اور مصلوب ہوئے۔ عرفان و تصوف کے سرچشمے اس ضمن میں سید تقی واحدی لکھتے ہیں، تصوف کا اصل سرچشمے کا سراغ لگانا ممکن نہیں، کیونکہ مشکل کو حل کرنے والے حقائق میں تحریف ہو چکی ہے، ان کی اصل ذہنوں سے محو ہو چکی ہے۔ تصوف کو تمام فرقوں، ملتوں اور مذاہب میں تلاش کیا جا سکتا ہے، اور اس بات کا یقین حاصل کیا جا سکتا ہے کہ صوفیوں کے عقائد و افکار میں وہ عوامل کار فرما ہے جو تحریف شدہ مذاہب سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ اسلام سے ہٹ کر تصوف کی اصل تلاش کرنا، جیسے کہ بعض مستشرقین اور مشرقی مستشرقین کا نظریہ ہے، کار عبث ہے، کیونکہ موجودہ تصوف میں ایسے آداب و سنن تلاش کیے جا سکتے ہیں کہ جن کی نہ صرف اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ بعض اسلامی قوانین کے منافی ہیں، جبکہ تصوف میں انہی منافات کو ارکان اسلام میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی ریفرنس ہے۔ سید تقی واحدی کا خیال ہے کہ اسلامی تصوف کی اصل تلاش کرنا ناممکن ہے، کیونکہ زمانے کے انقلابات نے اس کی ابتدا کو کہیں تاریک کونے میں پھینک دیا ہے، اور رسومات تصوف کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک گروہ کا خیال ہے کہ تصوف اسلام سے ایک الگ تحریک ہے جو ایرانیوں کے ذریعے یا اہل ہند نے ایرانیوں کے توسط سے مسلمانوں تک پہنچائی ہے۔ دراصل یہ ایک قسم کا رد عمل ہے، یہ دین اسلام کے مقابلے میں آریائی طرز فکر ہے۔ وسط ایشیا میں آریائی اقوام کی آباد کاری اور ان کی تہذیب و تمدن تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ موہنجو داڑو، ٹیکسلا اور ہڑپا سمیت کئی مقامات پر کھدائی کے بعد اس تہذیب کے آثار ملے ہیں اور عجائب خانوں میں ان کے مجسمے اور تحریر ملی ہے۔ ہمارا مقالہ اس تفصیل کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایک جماعت تصوف کا سرچشمہ اس مسیحی رہبانیت کو قرار دیتی ہے جو کہ نیو پلیٹونک گنوسی اور ہرمسی افکار سے مخلوط ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ افکار مصر و شام کی فتح سے پہلے ہی پھیل چکے تھے اور مسلمانوں تک پہنچ چکے تھے۔ یہاں بھی ایک
ریفرنس ہے۔ اسلامی تصوف میں رہبانیت کا رجحان اس کی حقانیت پر گواہ ہے۔ لا رہبانیہ فی الاسلام کی تعلیم کے برعکس اگر کوئی ترک دنیا، ترک لذات، سخت قسم کی مجاہدات اور سخت نفس کشی کا تجربہ کرتا ہے تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس انتہا پسندی کا ماخذ عیسائی رہبانیت ہے۔ ظالم حکمرانوں کے قتل و غارت سے بچنے کے لیے بھی اہل تصوف نے خود کو معاشرے سے الگ تھلگ کر کے گوشہ نشینی اختیار کی اور ایک طرح سے خود کو منظر سے غائب کر دیا، اپنا حلیہ بدل کر ارباب اختیار سے چھپ گئے، گویا خفیہ ہو کر روحانیت کی تعلیمات کو ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچایا۔ یہ ضرور ہے کہ جس طرح ندی نالے دریا میں گر کر اسے آلودہ کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی دریا کا چلتا پانی پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صوفیوں کے سربراہوں اور خانقاہی صاحبان قلم کا اس بات پر اصرار ہے کہ تصوف اسلام رسول کے افعال، آیات، معصومین کی احادیث سے وجود میں آیا ہے اور تصوف کے سربراہوں نے اپنی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ یہاں بھی ایک ریفرنس ہے۔ ابو ریحان البیرونی نے اپنی کتاب میں ہندوستان کے روحانی اعمال اور ریاضتوں کی کیفیتوں کا جائزہ لیا ہے اور پھر تصوف اور ان کے اعمال کے درمیان جو مماثلت پائی جاتی ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سعید نفسی کا خیال ہے کہ جو کچھ اسلامی تصوف میں رائج ہے وہ ہندو اور بدھ مذہب سے لیا گیا ہے۔ معاصر محقق ڈاکٹر کیانی لکھتے ہیں، اسلامی صوفیاء نے مختلف وجوہات کی بنا پر راہبانہ طریقہ زندگی اختیار کیا اور خانقاہی نظام کے اصولوں سے استفادہ کیا۔ استاد جلال الدین ہمائی کا عقیدہ ہے کہ فرقہ صوفیہ میں فلسفہ ایران کے حکماء کی تعلیمات اچھی طرح نمایاں ہیں۔ مشہور صوفی مرزا زین العابدین شیروانی لکھتے ہیں کہ ریاضت و بھوک، کم خوری، خاموشی، بیداری، عزلت نشینی اور 3-4 قسم کے اذکار کے جن کے کچھ نمونے صوفیوں کے عملی آداب میں بیان ہوئے ہیں یہ زرتشتیوں کے اعمال سے ماخوذ ہیں۔ یہاں بھی ایک ریفرنس ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایرانی تصوف 3000 سال پرانا ہے۔ کچھ مستشرقین اور محققین نے تصوف کا غیر اسلامی سے دنیا سے آیا ہوا مہمان تصور کیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ طلوع اسلام کے وقت غیر مسلموں سے مسلمانوں کے روابط تھے، مدینے میں یہودی سکونت پذیر تھے اور شام میں بطور خاص عیسائی رہتے تھے۔ نصارہ نجران سے مباہلہ تاریخ اسلام کا روشن باب ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ریفرنس قطع نظر مذاہب کے مختلف ناموں کے اور ان کے نظام اور تعلیمات کے روحانی تعلیمات کے حوالے سے تمام مذاہب نے ایک ہی طرز سے جد و جہد کی۔ ایک مرکزی خیال جو سب کے یہاں ہے یکساں ہے کہ نفس کی شہوانیت، نفس کی شہوات اور ان کی تکمیل روحانی بلندی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ انسانی شخصیت کی پیچیدہ اکائی کو دانش قدیم میں بہت اچھی طرح سمجھا جاتا تھا۔ نفس کو رکاوٹ سمجھ لینے کے بعد تمام ارباب روحانیت نے یہ تسلیم کیا ہے کہ نفس کشی سے روح کو جلا ملتی ہے اور راہ سلوک آسان ہو جاتی ہے۔ انتہا پسندوں نے اسے یہاں تک پہنچا دیا کہ جنگلوں غاروں میں نکل گئے، لباس و غذا کو ترک کر دیا، معاشرتی زندگی سے منہ موڑا اور اسے تصوف سے جوڑ دیا، جس کی وجہ سے زندگی کی حیاتیاتی قوتوں، تہذیب کے ارتقاء اور معاشرتی سرگرمیوں کا تعطل سامنے آ گیا، جس کی ساری ذمہ داری اہل تصوف کی رہبانیت پر ڈال دی گئی۔ یہ ساری کہانی مداخلت کی معافی، 4 منٹ کے اندر آپ اپنا مقالہ مکمل فرما لیجیے گا، پھر اگلا سیشن سوالات اور تبصروں کا اور صدارتی خطبے کا۔ جی بہتر۔ یہ ساری کہانی قبل از اسلام کے تصوف کی ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اسلام کے آغاز کی صدیوں میں جب تصوف رائج ہوا تو اس رہبانیت کے خد و خال بھی باہم مخلوط نظر آئے جو شریعت کے احکام سے انحراف کے مترادف تھے۔ بر صغیر میں اشاعت اسلام کا کام حضور کی ظاہری حیات مبارکہ ہی سے شروع ہو گیا تھا، اور یہاں وہ معجزہ شق القمر کا بھی ذکر کیا گیا، مگر میں مختصر کرتی ہوں۔ صوفیات کے اعزام کے بعد ایک مشن کے تحت ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں صوفیہ آئے اور دین کی تبلیغ کا کام سر انجام دیا۔ اسلامی معاشرے میں خانقاہی نظام کب آیا؟
کہ شروع میں تو مسجد کے علاوہ اور کوئی عمارت قابل احترام نہیں تھی۔ خانقاہی تعمیرات کا آغاز ابو ہاشم کوفی کے زمانے سے ہوا، جب ایک امیر نے دو صوفیوں کے جذبہ اخوت و محبت سے متاثر ہو کر دوسری صدی ہجری کے آغاز میں ان کے لیے خانقاہ تعمیر کرائی، اور بعض لوگ مسجد ہی کو اس کا نعم البدل سمجھتے ہیں۔ اہل عرفان اور علماء کا تصادم بھی ہوا ہے، بس میں یہاں اب اس کو مختصر کرتی ہوں کہ اہل تصوف کے ناقدین نے اس ضمن میں دلائل پیش کیے ہیں کہ تصوف کو کھینچ تان کر اسلامی جسم پر پہنا دیا گیا ہے، دراصل یہ جامع غیر ہے اور اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ دوسری طرف صاحبان عرفان نے اپنا سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی کے ذریعے جوڑ رکھا ہے، اور وہ انہی کو اپنا مرشد اعلیٰ مانتے ہیں اور انہی کی تعصی میں مرشد کا مقام علیحدہ رکھتے ہیں، یعنی معلم یا استاد جس کی نگرانی کے بغیر وہ منزل کا تصور نہیں کر سکتے۔ پھر خانوادہ اہل بیت کی سیرت کو مشعل راہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ داتا گنج بخش تصوف کے انکار کو ساری شریعت کا انکار قرار دیتے ہیں۔ بس میں آخری پیراگراف آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، بہت کچھ چھوڑ رہی ہوں بیچ میں سے۔ تصوف اگرچہ اپنی شروعات سے قبل از اسلام کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس نے اسلامی تہذیب کی گود میں خوب جوش و خروش سے پرورش پائی۔ زمانے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ اس میں بھی مد و جزر آتے رہے اور وقتاً فوقتاً حیران کن شخصیات ظہور کرتی رہیں، مثلاً حسین بن منصور حلاج، ابن عربی، جلال الدین رومی، معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء۔ تہذیب اسلامی کا دامن ان صوفیوں کے کردار و ملفوظات کی دولت سے مالا مال ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام صوفیوں نے عموماً اور ممتاز صوفیاء نے خصوصاً قرطاس زمانہ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں جو آنے والے صوفیوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ سمیہ بانو صاحبہ، آپ نے بڑی تفصیل سے اپنے مقالے کی تشریح فرمائی۔ سوال جو آپ کی طرف پڑھتے ہیں، میرا ایک پہلا سوال ہے کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں فرقے جو ہیں دو ہی ہیں، سنی اور شیعہ۔ آپ نے صوفیوں کو بھی ایک فرقہ کہہ دیا، تو اس میں کوئی تشریح فرمائیں گی؟ یہ تو باقی سارے سکول آف تھاٹ ہیں۔ جی، یہ میں نے نہیں کہا، یہ میں نے جو جن کی سینگ لکھی ہے، جن کے الفاظ جن کو میں نے نقل کیے ہیں، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ میرے خیال ہے مرتضی مطہری نے اپنی کتاب سیر و سلوک میں لکھا ہے، اور اس سے ان کا مطلب اصطلاحی طور پہ کوئی فرقہ نہیں ہے، بس ایک سمجھیں کہ ایک سیکشن، ایک گروہ، یہ ہے اس کا مطلب۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس پروگرام کے منتظم محترم ڈاکٹر یاسر الصدقی الخیری صاحب اپنی گفتگو رکھنا چاہتے ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں اپنی بات رکھیں۔ جی ماشاءاللہ، ڈاکٹر صبیہ اخلاق صاحبہ نے ہمیشہ کی طرح بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ اس مقالے کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ تو چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ یہ دوسری صدی میں ہاشم کشفی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ خانقاہ کی بنیاد رکھی۔ خانقاہ کا نام تو شاید دوسری صدی میں ہی باقاعدہ آیا ہو، لیکن خانقاہ کے اگر مقصدیت کو دیکھا جائے کہ اللہ کی تلاش اور اللہ کے نظام کے لیے کوششیں کرنا، تو یہ تو اسلام کی تاریخ میں ملتا ہے۔ غار حرا کی خلوتوں کو آپ کیا کہیں گے؟ شب ابی طالب میں جو فرزندان توحید پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے رہے، ان کو کیا کہیں گے؟ اور پھر وہ لوگ جو صحابہ کرام میں حضرت ابو ذر غفاری ہو گئے، جو جلاد وطن ہو کر بھی کہیں نہ کہیں روحانیت کی شمع روشن کرتے رہے، باطن کی تعلیم دیتے رہے، اور پھر واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا باقاعدہ گوشہ نشین ہو کر اسلام کے باطنی نظام کو مربوط کرتے ہوئے مسلمانوں کو اس مقام تک علمی طور پہ مضبوط کرنا، یہ سارے لوگ جو ہے یہ ریاستی نظام کی طرح مساجد کے ساتھ اس طرح منسلک تو نہیں ہو سکے، انہوں نے اپنے اپنے الگ زاویے بنائے تھے اور وہاں بیٹھ کے تعلیم ہوتی رہی۔ تو کیا ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ خانقاہ تھی تو پہلے سے موجود تھی، لیکن اس کا باقاعدہ جو نام ہے وہ دوسری صدی میں آیا؟ اس حوالے سے صبیہ اخلاق صاحب۔ جی، آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ یہ ابو ہاشم کوفی کے لیے خانقاہ تعمیر کی تھی کسی امیر نے وہاں پہ، اس لیے پہلی خانقاہ اس کو کہا جاتا ہے۔ باقاعدہ جیسے کہ پبلک کے لیے، عوام کے لیے اگر کوئی
عمارت تعمیر کی جائے جہاں عوام جمع ہوں اور وہاں ذکر و فکر کریں اور وہاں اپنی محفلیں منعقد کریں. باقی جن اصحاب کا اور جن ائمہ کا آپ نے ذکر فرمایا انہوں نے ضرور، اور غار حرا کا اور شیب ابی طالب کا، وہاں وہ معاشرتی حالات اس قسم کے تھے کہ جہاں خلوت میں عبادت کرنا اور غور و فکر کرنا، یا قریش سے جو وہاں پہ جو بائیکاٹ ہوا تھا اس سے اپنی حفاظت کرنا شیب ابی طالب میں مقیم ہو گئے تھے، یا امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں سیاسی حالات ایسے ہو گئے تھے، اتنے تاریخ تھے اور اس قدر حبس تھا اور زبان بندی تھی کہ پھر امام گوشہ نشین ہوئے تھے اور وہاں پہ آپ نے صحیفہ سجادیہ کی ظاہرہ وہ جمع کی اور دعائیں اور دعاؤں کے ذریعے تعلیم کا سلسلہ رکھا تھا. تو یہ جو ابو ہاشم کوفی کا حوالہ دیا گیا ہے پہلی خانقاہ کے حوالے سے، یہ ایک معاشرتی زندگی میں ایک ایسی عمارت کا مہیا کیا جانا جہاں عوام الناس جمع ہو کر روحانی سکون حاصل کر سکیں اور ذکر و فکر کی محفلیں منعقد کر سکیں، یہ اس حوالے سے تھا. آگے بڑھتے ہیں. محمد اختر سید صاحب نے اپنی بات رکھنی ہے. جی جناب، میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحبہ کا شکریہ، انہوں نے اتنا اچھا مقالہ پیش کیا. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اسلام میں دیکھیں تو دو بڑے گروپ موجود ہیں، ایک اہل تشیع اور دوسرا اہل سنت. اہل سنت میں بھی مزید درجہ بندیاں ہیں اور اہل تشیع میں بھی ہیں. اگر اہل سنت کی بات کروں تو وہاں دیوبندی اور بریلوی ان میں یہ تصوف کا سلسلہ موجود ہے، جبکہ تصوف کے لیے معافی چاہتا ہوں، فقہ میں دونوں امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ ان کا اور امام شافعی کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں. صوفی حضرات تصوف کی جو ہے نا مخالفت کرتے ہیں. اچھا، اہل تشیع میں دیکھا جائے تو وہاں بھی صوفیت کی مخالفت ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ صوفی جو ہیں وہ اہل بیت کے دشمن تھے. تو یہ تصوف پھر اتنی قوت کیسے پکڑی اور اتنا آگے بڑھا کیسے تصوف؟ جی شکریہ. دراصل جن علوم نے اسلام کی تہذیب اسلام کی آغوش میں پرورش پائی ان میں علم تفسیر، علم حدیث، علم کلام، علم فقہ اور علم عرفان. تو علم فقہ ایک الگ فقہ ہے، اور جیسے کہ بھی آپ نے ذکر کیا کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی یہ فقہا ہے، یہ فقہا کے امام ہیں، اور یہ ایک علم کا ایک الگ شاخ ہے علم کی. عرفان اور تصوف کی جو بات ہوتی ہے وہ ایک الگ شاخ ہے، اور اسی لیے علماء کا اکثر اختلاف رہا، اور علماء نے صوفیوں کو، جیسے میں نے عرض کیا اپنے مقالے میں، ان کو قتل بھی کیا اور ان کے اوپر الزامات بھی لگائے گئے اور سب کچھ کیا. تو یہاں وہی بات آ جاتی ہے نا کہ جیسے کہ تصوف تو انسان کے باطن سے تعلق رکھتا ہے، اور فقہ جو ہے وہ انسان کے ظاہری اعمال سے تعلق رکھتا ہے. فقہ ہماری عبادات اور ہمارے ڈوز اینڈ ڈونٹس اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، وہ علم فقہ ہے. اور یقیناً بہت اہم علم ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بس چلے تو میں لوگوں کو کوڑے لگا کر میں اپنا مفہوم بیان کروں، تو فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کی طرف متوجہ کروں. فقہ انتہائی اہم ایک علم کی شاخ ہے، لیکن تصوف اس کے علاوہ جو ہے اس کا تعلق باطن سے ہے، اور اس لیے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس حوالے سے کہ یہ کسی خاص کوئی فرقے میں کوئی خاص ہوگا. یہ کسی خاص فرقے میں خاص نہیں ہے، یہ باطن سے، انسان کے باطن سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ ہر جگہ موجود ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اہل تشیع سمجھتے ہیں کہ وہ دشمن ہے صوفیوں کے، وہاں یہ بات ہے کہ ولایت کے مقابلے میں، جہاں یعنی ائمہ کی ولایت جب ثابت ہو گئی تھی اور اعلان ولایت ہو گیا تھا غدیر میں، اس کے مقابلے میں ضرورت نہیں تھی کہ کوئی ایسا ادارہ قائم کیا جاتا کہ جو اس کے مقابل میں آتا.
تو یہ ایک الگ بات تھی کہ اس وقت ظاہر ہے باہر کے اثرات بھی آئے، عیسائیوں کے بھی آئے، یہودیوں کے بھی آئے، ایرانیوں کے بھی آئے، اور باطن کی طرف توجہ جب ہوئی تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا، تو انہوں نے وہاں کے رسم و رواج، رہبانیت اور ترک دنیا وہ سب لے کے اور ترک دنیا کو اختیار کیا اور اسلامی تعلیمات سے منہ موڑا، جس کی مذمت کی گئی ہے ہمارے یہاں روحانیت اور عرفان ایک اس طرح جامع نظام ہے جس میں ظاہری احکامات، فقہی احکامات، ظاہری زندگی، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، نکاح اور گھر، اولاد، دیکھ ہر چیز کے ساتھ اپنے نفس اور اپنی روح کو اللہ تعالیٰ تک بلند کرنا اور حقیقت اعلیٰ تک سفر کرنا ہمارے یہاں دراصل یہ تعلیمات ہیں۔ لیکن صوفیاء نے یہ ضرور کیا کہ انہوں نے انتہا پسندی میں ترک دنیا بھی کی، صوف کا لباس پہنا اور چھوڑا، تو یہ سمجھا گیا کہ انہوں نے مقابلے میں، اماموں کے مقابلے میں ایک ایسا نظام قائم کرنے کی کوشش کی کہ ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو ان کے درجے پر لانے کی، یہ ساری باتیں تھیں اس وقت کی۔ یہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر علی شریعتی کیا تصوف کی نفی کرتے ہیں؟ جی علی شریعتی تصوف کے بہت فیور میں نہیں ہیں، انہوں نے انہوں نے مخالفت کی ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں، سارا سید صاحب آپ گفتگو فرمانا چاہتی ہیں؟ سارا سید صاحب آپ نے ہاتھ کا نشان بنایا ہے، آپ گفتگو فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، بہت بہت اچھا زبردست مقالہ تھا ڈاکٹر صاحبہ کا۔ کچھ میرے سوالات تھے، اس سے پہلے میں نے اس حوالے سے فرید الدین صاحب کا پروگرام بھی اٹینڈ کیا تھا اور کاشف نور صاحب کا بھی پروگرام اٹینڈ کیا تھا۔ آج آپ نے ذکر کیا کہ اخوت کے فروغ میں اہل عرفان کیا کردار ادا کرتے ہیں اور حقیقت اعلیٰ تک رسائی میں یہ سلسلے کیا ادا کرتے ہیں کردار۔ پھر آپ نے ایک بات کی کہ صوفی علیحدہ فرقہ ہونے کے مدعی ہی نہیں ہے، اور پھر آپ نے بات کی کہ کچھ ساختہ رسوم اور بدعات اس میں شامل کر دی گئی ہیں۔ آپ ایک تو میرا یہ سوال ہے کہ اس میں کچھ چند ایک بتائیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ خود ساختہ رسومات اور بدعات اس میں کون سی ہیں۔ دوسرا سوال بھی ہے کہ صوفیزم کی راہ اختیار کرنے کے لیے کیا کسی سلسلے سے جڑنا ضروری ہے، اور خود شناسی سے خدا شناسی کے لیے کیا یہ آیت کافی نہیں ہے؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، کہ اس میں ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل آگاہ رکھتا ہے اور بات کو توجہ سے سنتا ہے۔ اور تیسری بات جو رہبانہ زندگی جس کے آپ نے خود نے مذمت کی، لیکن جب کاشف صاحب نے پروگرام کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کچھ صوفی حضرات حالت سکر میں کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو شریعت اور طریقت سے میل نہیں کھاتی۔ تو ہمارے لیے تو شریعت، طریقت، سٹینڈرڈ تو ہمارے لیے یہی ہے، اور رہبانہ زندگی جو نفس کشی کا آپ نے ذکر کیا، تو رہبانہ زندگی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے نا، کہ وہ جو ایک صحابی آئے تھے انہوں نے کہا کہ جی میں ساری عمر روزے رکھوں گا، میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، تو صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، مطلب مفہوم میں بتا رہی ہوں نا۔ تو اگر اس طرح کی رہبانہ زندگی کوئی صوفی اپناتا ہے تو یہ بہت کنٹراڈکٹری نہیں ہوگا اسلامی تعلیمات کے حوالے سے؟ جی سارا سید صاحبہ، آپ نے بہت سارے سوالات ایک ساتھ کر دیے۔ میں تو کہہ رہا ہوں انہوں نے کتاب تصنیف آپ نے پوری آپ کا مقالہ آپ نے بیان کر دیا، بہت خوبصورت باتیں کی، اور بس میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے ایک ایک کر کے جواب دوں۔ جو پہلی بات ہے خود ساختہ رسوم، جیسے ترک دنیا اور دنیا سے اپنے آپ کو موڑ لینا اور علیحدہ ہو جانا اور رات رات بھر عبادت کرنا اور گھر نہ آنا اور بیوی بچوں سے تعلق توڑ لینا، یا اپنے آپ کو ایک خاص قسم کے لباس سے ملبوس کر کے اپنے آپ کو خاص قسم کے اس میں ظاہر کرنا، جو ہے نا، یہ ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ اسلام میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔
کہ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ الگ نمایاں کر کے کہ جی ہم اللہ کے متلاشی ہیں اور ہم بہت زیادہ دوسروں سے الگ علیحدہ، اس سے تو ایک تو تکبر کا بھی پہلو سامنے آتا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کے حوالے سے اپنے آپ کو متکبر ظاہر کرنا، یہ اس کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔ اچھا، دوسری اب جو کچھ مجھے آپ کے سوالات سے ذہن میں آ رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ رہبانیت کی تو نفی کی گئی ہے، اور ایک متوازن زندگی جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور خود شناسی سے خود شناسی تک۔ دیکھیں قرآن حکیم کی آیات کو ہم ایک دوسرے کی روشنی میں قرآن حکیم کی آیات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن پوری طرح سے سمجھ میں آتا ہے۔ جہاں تک مرشد کا تعلق ہے تو مرشد کے لیے تو قرآن حکیم کی جو وہ آیت 4 دفعہ قرآن میں دہرائی گئی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کام جو ہیں ان کے آیات الہی کی تلاوت، نفوس کا تزکیہ، کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم جو 4 مرتبہ دہرائی گئی، اور اس سے زیادہ ہر جگہ معلمے میں اخلاق بنا کر بھیجا گیا۔ تو مرشد کی تو اہمیت کا اسی بات سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور لیکن خاص طور سے آج کل جو عالمگیر معاشرے میں نہ خانقاہی نظام قائم رہ گیا ہے اور نہ مرشد کے ساتھ خاص طور سے بیعت کا کوئی سلسلہ قائم رہ گیا ہے، اور نہ کوئی سلاسل ہائے طریقت کی کوئی بہت زیادہ اہمیت رہ گئی ہے۔ اور سچی بات ہے کہ یہ تو طول تاریخ میں جب تصوف کا اتار چڑھاؤ ہوتا رہا، زوال رہا، کبھی عروج ہوا، کبھی زوال ہوا، تو یہ پچھلے 1200-1300 سال میں یہ سلاسل ہائے طریقت نے ایک شکل اختیار کی اور اپنے آپ کو ایک خاص طبقے سے جوڑ کر اپنے آپ کو سلسلہ نقش بندیہ، سہروردیہ اور نظامیہ اور چشتیہ ان سے وابستہ، یہ میں مشہور سلسلوں کے نام لے رہی ہوں، باقی تو یہ 100 سے زیادہ سلسلے ہیں، شاذلیہ ہے اور ہیں تو، اور ان کی اپنی کچھ رسومات ہیں جس کے طرح ذکر و فکر کے کچھ طریقے ہیں، کچھ خاص ان کے آپس میں ملنے جلنے کے آداب ہیں، وہ ثانوی چیزیں ہیں۔ اصل جو بنیادی چیز ہے وہ تزکیہ نفس کے ذریعے حقیقت اعلیٰ تک رسائی ہے، اور اس میں جو آپ نے کہا کہ شریعت اور طریقت سے کوئی چیزیں ٹکراؤ کرتی ہیں، تو ہمارے یہاں سچی بات ہے اسلامی تصوف میں شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت سیدھی سیدھی یہ راستے ہیں، سیدھے ان سے جو بھی ان سے ٹکراؤ کرتا ہے پھر وہ ہمارے راستے میں نہیں آتا ہے، ہم اس کو رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں۔ آئی ہوپ میں نے آپ کے سوالوں کے جواب دے دیے ہوں، کیونکہ بہت سارے سوال تھے، پتہ نہیں کس کا جواب دیا کس کا نہیں دیا، اگر کچھ رہ گیا تو دوبارہ پوچھ لیجئے۔ شکریہ جی، کور ہو گیا کافی حد تک، آگے بڑھتے ہیں، ٹائم بھی ہمارے پاس کم رہ گیا ہے۔ اب اگر سب حضرات کو میں سوال اور تبصروں کا دوں تو وقت ختم ہو جائے گا۔ صرف ڈاکٹر صاحب نے آپ کا نشان بنایا ہے، وہ بات کریں اور پھر فرید الدین صاحب سے ایک سوال یا تبصرہ سنیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ جی، میں بس مختصر سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ تصوف کے اندر جو بدعات اور یہ جو رسومات، غیر شرعی رسومات کی بات ہوئی، اس کا 100% تعلق دور غلامی سے ہے۔ دور غلامی نے جس طرح شریعت کو متاثر کیا اور علماء کو کاؤنٹر کیا اور ان میں سے یعنی چھوٹے مدعیان نبوت بھی پیدا کیے، اسی طرح دور غلامی نے صوفیاء میں بھی اس طرح کا طبقہ پیدا کیا جس نے مسلمانوں کو صرف، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خان کے جو تیری رضا ہو تو کر، کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خانقاہی۔ میں اس وقت تفصیل نہیں بتا سکتا، لیکن دور آزادی میں صوفیاء کرام نہ صرف یہ کہ میدان جہاد میں، جس کا تفصیلی ذکر ڈاکٹر یاسر حسین ستی نے اپنے مقالے میں کیا تھا، بلکہ براہ راست سیاست میں براہ راست انوالو ہوا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن شاہ جہاں کے فوت ہونے کے بعد دارا شکوہ میں اور اورنگزیب میں بہت زیادہ رسہ کشید اقتدار کی، اور صوفیاء کرام نے اپنا فیصلہ کن کردار ادا کر کے اور اندر خانے یعنی سازشیں اور تعلقات کو استعمال کر کے، اور پوری تفسیر کبھی موقع ملا تو اس کی تفسیر میں عرض کروں گا، تو انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کو بالآخر تخت پر بٹھایا، اس میں 100% کردار صوفیاء کرام کا تھا۔ تو یہ دور غلامی کے اثرات اب تک آ رہے ہیں، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ عقابوں کے نشیمن پہ زاغوں کا بسیرا۔ بہت شکریہ جی۔
جی فرید الدین مسعود صاحب سے 1.5 منٹ میں آپ اپنی گفتگو رکھیں، پھر صداقتی خطبے کی طرف ہم نے بڑھنا ہے. جی میں اس میں یہی کہوں گا کہ ایک تو محترمہ صبیہ بانو صاحبہ کی جو گفتگو ہے وہ بہت آج اس نے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے اور بڑے احسن انداز سے علماء اور صوفیاء کی سلو کروانے کی انہوں نے کوشش کی ہے اور ہمیشہ ہی وہ سفیر امن ہیں اور رواداری کا درس دیتی ہیں. تو میں تو بس اس میں یہ کہوں گا کہ جو انہوں نے ذکر کیا تصوف کے جو تمام طریقوں کا، تو اس میں بس یہ بات ہے کہ ابھی کل ہی میں نے پڑھا تھا کہ ایک وہ صوفی بزرگ تھے، تو ان سے ایک شاگرد جو ہے وہ کہتا ہے کہ تصوف کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ برتن لو اور صاف کر کے لاؤ. وہ جاتا ہے اور برتن صاف کر کے لاتا ہے، تو وہ بزرگ اسے کہتے ہیں یہ باہر سے صاف کیا تھا یہ اندر سے؟ اس نے کہا جی اندر سے. تو انہوں نے فرمایا کہ بس تصوف بھی اسی چیز کا نام ہے کہ جو اپنا برتن ہے، جو وجود ہے، تزکیہ نفس، اپنے اندر کی جو صفائی ہے وہی تصوف ہے. اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ یہ جب جلال الدین رومی اور امام غزالی جیسے لوگ جو فلسفے اور علم کلام کے لوگ تھے، جب انہوں نے علم کی پیک حاصل کی تو یہ عرفان کے دائرے میں چلے گئے. وہاں سے پھر بڑے بڑے علماء بھی ان سے متاثر ہوئے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو علم اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو وہ عرفان کی طرف چلا جاتا ہے. اور واقعی جب عرفان کی طرف جاتا ہے تو پھر حرکی عرفان، جیسا کہ مولانا روم نے فرمایا کہ کار مرداں روشنی اور گرمی است، تو امام غزالی کا بھی عرفان ایسا ہی تھا، عملی زندگی کی طرف لے کے آنا، یعنی وہ خانقاہی نظام کا تعارف نہیں کرواتا تھا. تو یہ واقعی جو فلسفہ اور کلام ہے اور علم کی جو پیک ہے وہ عرفان کی طرف ہی لے کر آتی ہے. اور اصل میں بنیادی جو رکاوٹ ہے وہ نفس ہے، خدا کی طرف جو انسان کا سفر ہے. اور اس میں جو نفس کی، اور نفس جو ہے وہ سب سے زیادہ انسان کے ارتکاز میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اسے ایک جگہ پہ مرتکز ہونے نہیں دیتا. تو اس کے لیے جتنی بھی مشقیں کی جاتی ہیں اور اہل تصوف راستوں کو اپناتی ہیں، وہ سب لوگوں کے لیے تو قابل عمل نہیں ہوتی ہیں اور نہ سب لوگ وہ کر سکتے ہیں. تو اصل میں شریعت تو نام ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا اور اس کے راستوں پہ چلنے کا. لیکن ہر مکتب میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود حقیقت کبریٰ بننا چاہتے ہیں اور اس حقیقت مطلقہ کو اپنے وجود میں دیکھنا چاہتے ہیں، یا وہ ایک مشاہدے کے راستے کے راہی ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے اس کا تو سارا نصاب ہی پھر اور ہے، اس کے لیے محنتیں، مشقتیں، اور جو پوری شریعت جو ہے اس میں ان کی جو پیاس ہے اس کو سیراب کرنا، اس میں سب لوگوں کے لیے شریعت کے اندر جو راستے ہوتے ہیں. تو جو تزکیہ اسلام نے ان لوگوں کے لیے راستہ یہ دیا کہ اگر آپ کو اللہ کی تلاش بھی کرنی ہے تو آئیں، تزکیہ نفس کا جو راستہ ہے اس راستے کو اپنا لیں. اور واقعی تزکیہ نفس کی طرف جب انسان آتا ہے تو نفس ایک جگہ مرتکز ہونے نہیں دیتا. یہ خود ڈاکٹر یاسر صاحب سمجھیں گے کہ وہ شاردا یونیورسٹی ہے کشمیر جاتے ہوئے راستے میں، اور وہاں پہ میں نے وہ اس یونیورسٹی میں چھوٹے چھوٹے وہ جو موکس کے لیے کمرے بنے ہوئے وہ بھی میں نے دیکھے کہ جہاں انہیں جو ان کے سر منڈوا کر بٹھا دیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے پتھر کے کمرے، اور وہاں ان کو ارتکاز کی مشقیں کروائی جاتی. تو وہ پھر جب میں نے سارا پڑھا تو دیکھا کہ اصل میں ہر اور جو بدھسٹ ہیں اور یہ سب لوگ اصل میں حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ جو نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. تو اسلام نے تو وہ اصل میں جو انسان کنویں میں الٹے لٹک کے ریاضتیں اور نفس کی کر رہے تھے، اسلام نے تو بڑے سادہ انداز میں لوگوں کو راستہ بتا دیا حقیقت تک پہنچنے کا، اور وہ اسلامی تصوف ہی ہے. اور اسلامی تصوف جو ہے اس کی بنیادی جو ہیں ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں جو چھانٹ کر جو غیر اسلامی چیزیں ہیں تمام مکاتب سے یہ در آئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر یاسر ستی صاحب جو ہیں وہ اسی فکری تحریک کے بانی ہیں جو صدر اسلام کے تصوف کو، اسلامی محمدی جو خالص تصوف ہے اس کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صبیہ بانو صاحبہ بھی عالمی سطح پہ جو ایک ورکیبل تصوف ہے اس کو سامنے لانا چاہ رہی ہیں، اور کہ رواداری اور محبت کے ذریعے جو ہے آگے بڑھا جائے. اور میرا خیال ہے کہ یہ آج کا جو
گفتگو ہے. یہی اس دور کی ضرورت ہے اور اسی انداز سے ہم تصوف اور جو دیگر انٹائر تصوف طبقے ہیں ان کے درمیان ایک مصالحت کا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. اور آج کے پروگرام کی صدارت فرمانے والے جناب زمان راجہ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ صدارت جناب بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اور اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ ساری جو بحث ہے بہت ہی خوبصورت مقالہ پیش کیا گیا اور تمام پہلو جو ہیں ان کو بحث میں لایا گیا اور بہت ہی خوبصورت سوالات بھی کیے گئے جن کا تسلی سے جواب دیا گیا. تو یہ ایک ایسی بحث ہے جو عالم اسلام میں سے چلی آ رہی بہت قدیم ہے اور جیسے کہ فرمایا گیا کہ یہ دوسری اقوام میں بھی یہ تزکیہ نفس کی مشقیں جو ہیں وہ کی جاتی رہیں اسلام سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اور بدھزم میں بھی. ہم اپنے ہمسایہ میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ خدا شناسی یا وہاں تک پہنچنے کے لیے عرفان کے لیے. تو اصل میں جو علم کا مطالعہ کیا جائے تو جو چیز سامنے آتی ہے وہ ظاہر اور باطن کی ساری بحث ہے اور جو باطن کا تزکیہ ہے اس کی جو ایکسرسائز ہے جو مشق ہے اس کی جو طریقہ کار اور رغبت دلائی گئی ہے اس کو ہم طریقت کا نام دیتے ہیں. ایک ظاہری بات ہے کہ جو ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ اور یہ ہمارا اقرار ہے اور جو تصدیق بالقلب ہے اندر سے ہم نے مان لیا اس کو اور جو ہماری پختگی اس کے اوپر قائم ہوگی اور کنوکشن میں جو جو انسان کا تعلق بڑھتا ہے ایک انسان کے ساتھ بھی تعلق ہو تو اس میں بھی جو دوسرا انسان سوچ رہا ہوتا ہے یا اس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ بھی انسان پہچان لیتا ہے. تو یہ اس کی نگاہ باطن جو ہے وہ کھلتی جاتی ہے. اس طرح جب محبوب خدا کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک روحانی ہمارا ایک محبت کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی پریزنس کا ذات باری تعالیٰ کا کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے. تو یہ اسی کا نام ہے جو صوفیاء نے تنقید کی علماء ظاہر کے اوپر وہ اس لیے تھا کہ وہ ظاہری سٹرکچر کو ہی صرف اعداد و شمار کو کہ نمازیں پڑھ لی زکوٰۃ دے دی حج کر لیا تو اسی کو وہ اعمال کا جو ہے وہ معراج سمجھتے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں اس میں جو اندرونی کیفیت ہے چاہے کسی کے پاس تھوڑا ہے یا زیادہ ہے تو جو اخلاص کی دولت ہے اس کے بغیر انما الاعمال بالنیات کے تحت جو وقت ہوگی وہ اس کی ہوگی. ایک شہید بھی شہید ہو جاتا ہے اگر نام و نمود کے لیے تو شاید وہ بھی قبولیت کو نہ پہنچے. اس سے بڑی تو اور قربانی نہیں ہو سکتی. لیکن جو اخلاص الہی ہے اصل میں اسی چیز کو بعد میں تصوف کا نام پڑ گیا اور جیسے بتایا گیا کہ بہت ساری غیر اسلامی رسمیں بھی اس میں آ گئیں. تو علامہ اقبال بھی یہی فرماتے ہیں کہ اسلام سے یورپ کو اگر کت ہے تو خیر دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور. تو وہ جو فقر غیور کی بات ہے وہ اسلامی ہے اور وہ تعلیمات قرآن سے باہر نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ اور خضر کا قصہ ہے اور کچھ یہ بھی ہے کہ طبیعت بھی انسانوں کا برین جو ہے ہر کسی کا دماغ دوسرے سے الگ ہے. جیسے ابو ذر غفاری ہے فرمایا آپ اکیلے ہی آئے ہو اور اکیلے ہی دنیا سے جاؤ گے ٹھیک ہے. اور دنیا سے جو بے رغبتی تھی اور جو انہوں نے فرمایا جو آپ کی ضرورت سے زیادہ مال ہے وہ آپ کا حصہ نہیں ہے یہ ان کی تشریح ہے. یہ ذہن کی ایک ان کی اپروچ ہے اور اس کو سلام ہے جو انہوں نے فقر کا مطلب ہے کہ دنیا سے بے رغبتی دنیا کو پرائرٹی اول نہ دیں ہم ترجیح اول نہ سمجھیں. ترجیح اول جو ہے وہ خدا کی ذات ہے. اس کے بعد باقی ہماری ضروریات زندگی ہیں اس کو اتنی ہی وقت دی جائے اور اس کو یہاں پہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے پروگرام نہ بنائے جائیں اور اس میں جو انسان کو ذات باری تعالیٰ کے اوپر جو یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تبھی انسان اللہ کی راہ میں اپنی جان تک اور اپنا مال تک قربان کر دیتا ہے. تو یہ جو اخلاص ہے وہی در حقیقت جو ہے وہ تصوف کی روح ہے. اس کی طرف لایا گیا کہ آپ یہ ظاہری عبادات کے اوپر تکیہ نہ رکھیں جو اس کی اندرونی اسپرٹ ہے جو کیفیت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اور یہ مغربی فلاسفر نے بھی کہا کانٹ کی بات ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ عقل کی مدد سے مابعد طبیعتی مسائل کی کشود
नामुमकिन है। इन मसाइल का हल शौरी तौर पर दानिश रूहानी से ही मुमकिन है। तो अल्लामा इकबाल ने रूमी के साथ बहुत रूहानी तौर पे उनसे फैज़ हासिल किया, सफ़र किया। फैज़ क्या है जी, उनके ख्यालात शौरी सतह पे आपस में मुत्तफिक थे, लेकिन उन्होंने भी जो खुदी की बात की तो वो खुदी को जम कर देना चाहते, कहते फना हो जाएगी जो खुदी एक कबीर तक पहुंचेगी अल्लाह ताला के करीब, तो वहां जाके फना। तो इकबाल उससे एतराज करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये अपना वजूद मुमकिन है। वो इबादत शहूद और वजूद की बहस है, वहां से रूमी के साथ वो इख्तलाफ करते हैं। और अल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तान के बड़े मारूफ राइटर और मुफक्कर अल्लामा असलम जिराजपुरी को एक मकतूब में लिखा कि तसव्वुफ अगर इखलास फिल अमल, तसव्वुफ से इखलास फिल अमल मुराद है और यही मफहूम कुरून ऊला में उसका लिया जाता था, तो किसी मुसलमान को इस पर एतराज नहीं हो सकता। हाँ, जब तसव्वुफ फलसफा बनने की कोशिश करता है और अजमी असरात की वजह से निज़ाम आलम, हकायक और बारी ताला की जात के मुतल्लिक मुँह शिगाफियां करके कशफी नजरिया पेश करता है, तो मेरी रूह इसके खिलाफ बगावत करती है। इकबाल नामा प्रोफेसर अताउल्लाह। तो बात तो यही है कि खिर्द ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान हो तो कुछ भी नहीं। तो इसमें जो पुख्तगी इंसान की है उसके ऊपर अपने ईमान और यकीन के अंदर, तो यही तसव्वुफ है। और ये मोहब्बत का एक तल्लक है, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो महबूब की मोहब्बत से पैरवी करो तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। ये मोहब्बत से पैरवी का क्या, एक तो है कि हुजूर ने फरमाया, हमने मान लिया, हम वो काम कर रहे हैं। एक ये है कि मोहब्बत, जैसे कि सुलह हुदैबिया में जब सुलहनामा लिखा जा रहा था तो उन्हें हुजूर का नाम लिखा कि पैगंबर इस्लाम की तरफ से। सुहेल ने कहा कि उनको तो ये हम मानते ही नहीं, अगर ये हम मान लें तो फिर तो झगड़ा ही खत्म है, तो आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो जो कि मारूफ है और जो सब जानते हैं। तो हुजूर ने फरमाया मिटा दो। तो हज़रत अली ने फरमाया कि मेरी ये मोहब्बत और गैरत गवारा नहीं करती कि मैं मिटाऊं। तो फिर आपको बताया गया कि यहाँ लिखा है और आपने उसके ऊपर कलम फेंक दिया। ये इसी तरह जिक्र मिलता है कि जब हज पे जाते थे, अब हजरत उमर ने हजर असद के पास खड़े होकर भी फरमाया कि तू एक पत्थर है और मैं जानता हूँ किसी नफे नुकसान का मालिक नहीं है, क्योंकि मेरे रसूल ने तुझे बोसा दिया है तो मैं तुझे बोसा देता हूँ। ये एक ईमान का दर्जा और एक फिक्र का एक दर्जा है। हजरत अली भी साथ थे और आपने फरमाया नहीं उमर ये नफे नुकसान का मालिक है, इसमें वो अहदनामा भी महफूज है जो अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में लिया था और ये गवाही देगा। तो बहरहाल, और इसी तरह हजरत अली जब हज पे जाते तो जिस जिस जगह आपने हुजूर के साथ हज किया, तो जिस जगह हुजूर ने क्या फरमाया वहां क्या फरमाते, जहां आपने आराम किया, जहां आपने नमाज पढ़ी वही वही अमल करते। अब ये किस जुमरे में आता है? ये मोहब्बत है, ये तसव्वुफ है, ये एक रूहानी ताल्लुक है, ये एक एहतराम है। तो जब हम उसमें मोहब्बत के ताल्लुक में बढ़ जाते हैं और ये बाज हकायक जो हैं वो सिर्फ इल्म ज़ाहिरी से अफशा नहीं होते, बल्कि वो इसको विजदान की ताकत जो है वो उसको हल करती है, जिसको हम अपनी छठी हिस्स भी कहते हैं, सिक्स सेंस भी कहते हैं। तो इसमें इल्म इरफान का वो जिक्र मौजूद है, जैसे कि किस्सा मूसा व खिज़र में हम देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे और उन्होंने हर उस चीज के ऊपर एतराज फरमाया जो कि आम इंसानों के लिए उसकी कोई तोजी नहीं हो सकती थी, क्योंकि पैगंबर जो है वो हर शख्स के लिए आमतुल मुस्लिमीन के लिए है और उसने शरीयत का एक दर्स देना है जो कि फिका का मकाम है। और सूफी वो अपनी जात के लिए है, वो अपने इरफान में कहीं पहुंच जाता है, उस पे राज भी हो सकते हैं, उसको इल्हाम भी हो सकता है, लेकिन उसका दूसरों के ऊपर उसकी पाबंदी करना उस तरह से लाजम नहीं है कि चाहे कि वो कोई उसको अपनाना चाहे तो चाहे उसको शौक से अपनाए अगर उसको इरफान की दौलत नसीब होती है, लेकिन वो लाजमी निसाब का हिस्सा नहीं है, वो स्पेशलाइजेशन है और हर बंदा स्पेशलाइजेशन के लिए नहीं है। तो शहरा इस्लाम जो कुरान हकीम में दे दी गई है उसको छोड़ के उससे बाहर निकल के किसी भी तालीमात का, किसी भी सेंग का उसकी पैरवी करना ये खतरे से खाली नहीं है। और जैसा कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि अगर तो इखलास का इसके अंदर अंसर है, इसी तक महदूद है तो मैं उसकी पैरवी करता हूँ, और उसके अलावा अगर कुछ है फलसफियाना मुशगाफियां हैं तो वो जो है वो बईदस क्यास है, उसमें
پھر میری روح جو ہے وہ اس سے بغاوت کرتی ہے۔ حضرت علی اجمیری نے بھی اپنی کتاب میں کشف المحجوب میں لکھا کہ انسان کے علم و عمل کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے، شریعت اس کا ظاہر ہے اور طریقت اس کا باطن ہے، جیسے کہ کلمہ پڑھنا ظاہر اور دل سے اس کی تصدیق کرنا یہ باطن۔ تو میرا خیال ہے یہی تصوف ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ جو اخلاص سے، جو اندر کی روحانی دنیا سے، جو باطن سے اس کی ہماری تصدیق ہے اس حقیقت کی، تو یہی ہے۔ تو اس کو جس بھی پیرائے میں بیان کیا جائے، پھر اقبال اس کے قائل بھی ہیں اور اس کے ناقد بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دانش نورانی، ایک دانش برہانی ہے، دانش برہانی حیرت کی فراوانی، کہ وہ حیرت زدہ ہے کہ وہ کائنات کو کے راز کو افشا نہیں کر سکتا، جس طرح اقبال نے دوسری جگہ فرمایا کہ افلاطون کے بارے میں کہا کہ ازل سے اہل خرد کا مقام ہے، اعراف تڑپ رہا ہے فلاطو میان غیب و حضور، کہ ازل سے اہل خرد کا مقام ہے اعراف، کہ وہ نہیں سمجھ سکتا، وہ حاضر اور غیب کے درمیان میں معلق ہے، لٹک رہا ہے۔ گرا تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ یہ وہی علوم ہیں جن کا ذکر کیا ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے کہ اگر میں لوگوں کو وہ حقائق بتا دوں تو لوگ میرا مرکرہ کاٹ دیں، یا حضرت علی المرتضیٰ سے بہت ساری باتیں منسوب ہیں۔ لیکن جیسے مقالہ میں ذکر کیا کہ بہت ساری غیر اسلامی رسمیں اور جاہلانہ نظریات اس میں داخل ہو گئے، جس سے بچنا ضروری ہے۔ سلطان باؤ بھی فرماتے ہیں اپنے کلام میں، حالانکہ اتنے بڑے صوفی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علم باز جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ تو علم کے بغیر، علم شریعت کے بغیر، جو اقبال نے فرمایا ہے کہ انہوں نے خود ہی کا نام دیا فقر غیور کو، اور خود ہی کے عناصر جو ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ پہلا ہے عطاعت اور اس کے بعد تزکیہ نفس اور پھر نیابت الہی، اور یہ بڑا معروف راستہ ہے اور بڑی معروف شاہراہ ہے۔ میرے خیال میں اسی کا دامن تھامنا چاہیے، اور یہ سب قرآن سے ثابت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اور ایک بات مینشن کیا گیا سوال کہ کیا طریقت میں کسی کا ہاتھ پکڑنا یا نسبت رکھنا ضروری ہے؟ تو پروفیسر احمد رفیق اختر ہیں، وہ بھی تصوف کے مسٹسزم کے استاد ہیں، ان سے ملنا جلنا ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو ترجیح اول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، کہ اگر ہم 49% دنیا کے معاملات میں ملوث ہیں تو ایٹ لیسٹ 51% پرڑا جو ہے وہ اس طرف جھکنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہی منشا ہے، بندے سے تقاضا ہے کہ کیا میں بھی تیری زندگی میں کہیں موجود تھا، تو پلڑا جو ہے اس طرف۔ باقی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہو سکتا ہے ہر شخص جو ہے وہ صوفی نہیں ہو سکتا، وہ تارک کی دنیا نہیں ہو سکتا جس کی ممانعت بھی کی، لیکن دنیا کی رغبت نہ رکھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو خود خدا کو شناس کر سکتا ہے، وہ خدا کو تلاش کر سکتا ہے، تو وہ اپنے زور بازو، اپنے علم، اپنے ذہن کی کاوشوں کی بدولت خدا تک پہنچے، اور جو سمجھتا ہے میں نہیں پہنچتا تو وہ کسی خدا شناس کا ہاتھ پکڑ لے۔ تو اس میں رہنمائی، اور وہ رہنمائی جو ہے وہ علم ظاہر کی بھی ہو سکتی ہے، علم باطن کی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اب تو یہی ہے کہ جیسے سارے علوم جو ہیں وہ پراگندہ ہو گئے، ان میں پیوریفیکیشن کی ضرورت ہے۔ جیسے علم ظاہری میں بہت سی چیزیں آ گئی، اسی طرح علم باطن کے اندر بھی وہ ملاوٹ ہوگی۔ تو وہی اقبال نوا کہنا ہے کہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، رہا صوفی گئی روشن ضمیری، خدا سے پھر وہی قلب و نظر مان، نہیں ممکن امیری بے فقیری۔ بہت شکریہ۔ شکریہ جناب ایمان راجہ صاحب، آپ اختتام کی طرف پہنچ گئے ہم، اور آج کے ذکر فکر تصوف کے منتظم محترم جناب ڈاکٹر یاسر حسین ستی صاحب سے درخواست ہے کہ حضرات اور خواتین جو پروگرام میں شریک ہیں ان کا شکریہ ادا کریں، اور کل ڈاکٹر محمد امان اللہ خان صاحب کا پروگرام ہوگا تعلیم و تحقیق۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر نویر ظفر صاحب کا بیان ہوگا کل، اگلے 3 جمعے لگاتار جو ہے وہ ان کے ذمہ 3 لیکچر ہیں، تو وہ کل جو ہمارے علوم جو ہماری عام جو ہے شارٹ کر ہوتے ہیں، جسے ہم علوم نقلیہ کہہ سکتے ہیں، الہام وغیرہ، یا اس حوالے سے ان کے 3 لیکچر ہیں، تو بڑے اہم ہیں۔
सब दोस्तों को खसूसी दावत है। जी डॉक्टर यासर हुसैन सत्ती साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि ये प्रोग्राम पाए तकमील तक पहुँचा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खुसूसी नज़र इनायत अल्लाह तबारक व तआला में इखलास के रास्ते पे इस्तिकामत अता फ़रमाए और इखलास पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो जितने भी हज़रात व ख़वातीन ने इस प्रोग्राम में जिस अंदाज़ के साथ शिरकत की, अल्लाह तबारक व तआला सब के दरजात में बुलंदियाँ अता फ़रमाए। तो आज से रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू हो चुका है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। तो हम ये चाहेंगे कि अगली 4 जुमरात जो हैं ये तसव्वुफ़ को सीरत के साथ मरबूत करते हुए पेश किया जाए। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का जो पहले 40 साल का हिस्सा है उसमें से रूहानियत और तसव्वुफ़ और अगले 23 सालों में जो फ़क्र है, ज़ुहद है, इसको निकाला जाए। तो इस हवाले से जो भी ख्वाहिशमंद हैं हज़रात व ख़वातीन मकाला पेश करना चाहें तो वो रब्ता करें ताकि अगली 4 जुमरातों को हम इस अंदाज़ के साथ सूफियाना खिदमात को आगे लेके जा सकें। इसी पे इख्तिताम करते हैं। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। सब हज़रात का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।